السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 175۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ رستم درختوں کی آڑ لیتا وہ کچھ آگے چلا، دوسرا بندہ بھاگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شانی اس بارے میں رستم سے کچھ کہتی یا خاموش رہنے کا فیصلہ کرتی، رستم کو اس کے بھاگنے کا علم ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا۔ چند سیکنڈ بعد شانی نے رستم کی للکارتی آواز سنی۔ وہ پسپا ہونے والے کو رکنے کا کہہ رہا تھا۔ پسپا ہونے والا کھلی جگہ پر تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر رکا نہیں تو کلاشن کو بھون ڈالے گی۔ وہ رک گیا۔ کچھ دیر بعد شانی نے ان دونوں کو آگے پیچھے جیپ کی طرف آتے دیکھا۔ وہ قریب آئے تو شانی دنگ رہ گئی۔ یہ ڈپٹی ریاض تھا۔ شانی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ڈپٹی ریاض ہمیشہ کی طرح عام کپڑوں میں تھا۔ اس نے سیاہ پتلون کے اوپر ٹریک سوٹ جیسی نیلی شرٹ پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں کیچڑ اور جوگر سے ایک ٹیلیسکوپ اس کے گلے سے جھول رہی تھی اور واقی ٹاکی پتلون کی بیلٹ میں اکسا ہوا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ آتش فشاں کی طرح دہکا ہوا ہے اور رستم پر جھپٹ پڑنے کے لیے بس ایک چھوٹے سے موقع کا منتظر ہے۔ اپنے 3 ساتھیوں کی خونچکا لاشوں کے قریب پہنچ کر ریاض کا چہرہ اور بھی بھیانک نظر آنے لگا۔ ہاں، یہ ڈپٹی ریاض ہٹلر ہی تھا، وہ بدترین شخص جو رستم کو درکار تھا۔ رستم نے شانی کو بار بار آواز دی۔ مجبوراً شانی کو نیچے اترنا پڑا۔ وہ کیچڑ آلود زمین پر سنبھل کر قدم رکھتی ہوئی رستم اور ریاض کے پاس پہنچ گئی۔ ریاض کی آنکھوں سے شعلہ فشاں تھی، گلے کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ بڑے قہربار سے بار بار زمین پر تھوک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد 6 لاشیں تھیں اور ان لاشوں پر بارش تواتر سے برس رہی تھی۔ یہ 6 لاشیں ان سرکردہ افراد کی تھی جنہوں نے بڑے ڈیرے کے خونی آپریشن کو فائنل شکل دی تھی۔ ممکن ہے کہ 1-2 اور بھی ہوں، مگر اپنی کسی نیکی کے سبب وہ فی الوقت یہاں موجود نہیں تھے۔ رستم پھکارا، دیکھ لے ریاضے، میں نے کہا تھا نا، تجھے ایک دن لالے اور اس کے ساتھیوں کے خوب کا حساب دینا پڑے گا، اور تو اپنے آلے دوالے کی دیواریں جتنی مرضی اونچی کر لے، میں تجھ تک پہنچ جاؤں گا۔ ریاض نے ایک بار پھر تھوکر بولا، رستم، اسلحے کے زور پر بھڑکے مارنا بہت آسان ہے، اس ماں کلاشنکوف کو نیچے رکھ کے دیکھ۔ شانی نے دیکھا کہ یہ فکرہ ادا کرنے سے پہلے ریاض کی نگاہ رستم کی زخمی ٹانگ پر گئی تھی۔ بھاگ دوڑ کے سبب ٹانگ لہو لہان ہو گئی تھی۔ رستم کے لیے اس پر وزن ڈالنا مشکل ہو رہا تھا۔ شانی نے کراتے ہوئے کہا، نہیں رستم، اس کی باتوں میں نہ آنا، آپ زخمی ہیں۔ مگر شانی کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی رستم کلاشنکوف کو کیچڑ میں پھینک چکا تھا۔ جو لگتا تھا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمن کو بھگوڑنا چاہتا ہے اور چیر پھاڑ دینے کی خواہش رکھتا ہے۔ شانی کے پورے جسم پر چونٹیاں سی رینگیں سے لگا کے وہ لڑکھڑا کر گر جائے گی۔ اس نے کیکر کے تنے کا سہارا لیا۔ وہ آمنے سامنے تھے۔ وہ بدترین دشمن ایک مدت سے وہ ایک خوفناک جنگ لڑ رہے تھے، مگر کبھی اس طرح ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے۔ فقط 1-2 پٹوار کے ٹیلوں میں وہ چند سیکنڈ کے لیے ایک دوسرے کے روبرو ہوئے تھے۔ رستم نے ریاض کے سینے پر ٹانگ رسید کر کے اسے نشیب میں گرا دیا تھا اور پولیس والوں کے نرغے سے بچ کر نکل گیا تھا۔ آج اس برستی بارش میں گرجتے بادلوں کے نیچے ان سنسان درختوں کے اندر وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ تماشائی نگاہ شانی کی تھی۔ یہ لگتا تھا کہ اس پورے علاقے میں دور دور تک ان تینوں کے سوا کوئی زیرو موجود ہی نہیں۔ جیپ کے قریب ایک رائفل پڑی تھی، اس کی سنگین اتر کر دور جا گری تھی۔ ریاض نے لپک کر یہ سنگین اٹھا لی۔ رستم نے جواب میں وہ خنجر قمیص کے نیچے سے نکال لیا جو کچھ دیر پہلے اس نے اجرالی سردار سے رکھوایا تھا۔ اپنے تہبند کو اس نے گھٹنوں سے اوپر تک اڑس کر مضبوط گرا لے لی۔ رستم ریاض جیسے تیسے دیوانہ ہو کر رستم پر جھپٹا۔ اس کی چنگھاڑ دل دہلا دینے والی تھی۔ اس اچانک حملے سے بچنے کے رستم نے بائیں طرف ہٹنا چاہا، مگر بائیں طرف ہٹنے کے لیے دائیں ٹانگ پر وزن ڈالنا ضروری تھا اور دائیں ٹانگ پوری طرح زخمی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رستم پوری طرح ریاض کے وار سے بچ نہیں سکا۔ سنگین اس کا بایاں بازو ادھیڑتی ہوئی گزر گئی۔ شانی بے ساختہ چلا اٹھی۔ پہلے وار کی کامیابی سے ریاض کا حوصلہ پہاڑ ہو گیا۔ اس نے الٹے ہاتھ کا وار رستم کی گردن پر کیا، جس کی تھوڑی کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ رستم پیچھے ہٹتے ہٹتے درخت کے گرے ہوئے تنے سے ٹکرایا اور پشت کے بل گر گیا۔ ریاض پھر ایک خوفناک چنگھاڑ کے ساتھ رستم پر حملہ ہوا اور اس کے اوپر آیا۔ شانی نے رستم کی کرا سنی، شاید سنگین نے دوبارہ اس کے جسم کو زخمی کیا تھا۔ یہ بڑا خوفناک تجربہ تھا، یہ بڑا ہی خوفناک احساس تھا۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں تھا، جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ 2 افراد جن کے ہاتھوں میں تیز دھار آلے تھے، پوری وحشت کے ساتھ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ کسی بھی وقت ان میں سے کسی کا پیٹ چاک ہو سکتا تھا، یا گردن ادھر سکتی تھی، یا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چند سیکنڈ میں وہ کیچڑ میں لتھڑ گئے اور ناقابل شناخت ہو گئے۔ شانی نے دیکھا ریاض ابھی تک رستم کے اوپر تھا اور بڑی بے رحمی سے اس کی زخمی ٹانگ پر جوگر بوٹ کی ٹھوکریں لگا رہا تھا۔ شانی کے دل سے جیسے لہو رسنے لگا۔ یکا یک شانی نے ریاض کو اچھل کر دور گرتے دیکھا۔ اس کا کندھا خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ شانی کے دل سے دعا نکلی کہ ریاض کا اپنا ہی خون ہو۔ پانی، کیچڑ اور گھاس میں گرنے کے بعد ریاض نے دیوانہ وار دائیں بائیں ہاتھ چلائے۔ شانی کو اندازہ ہوا کہ سنگین اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ رستم کھڑا ہو گیا۔ یہ گھائل ریاض پر وار کرنے کا بہترین موقع تھا، مگر حیران کن طور پر رستم نے اسے وقت دیا، یہاں تک کہ خوفناک رنگیلی سنگین دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ رستم نے ہاتھ کے اشارے سے ریاض کو پھر حملہ ہونے کی دعوت دی۔ ریاض اپنے دشمن کی بدترین گالیاں بکتا اور رستم پر جھپٹا۔ اس بار رستم پوری طرح تیار تھا۔ اس نے نہ صرف وار بچایا بلکہ ریاض کی گردن پر ہاتھ چلایا۔
गर्दन के अगब से मोटी चर्बी कटकर लटक गई और रियाज डकारता हुआ लैंड क्रूजर की साइड से टकराया। रुस्तम ने इसकी पुश्त पर वार किया। खंजर कई इंच तक रियाज के चर्बीले और गोश्त में धंस गया। रुस्तम ने खंजर खींचने की कोशिश की तो दोनों एक बार में पानी और कीचड़ में गिरे। रियाज का सर दरख्त के तने से टकराया। संगीन फिर इसके हाथ से निकल गई। वो संगीन पर झपटा। शानी ने फटी फटी आंखों से देखा कि रुस्तम ने फिर इसे संगीन तक पहुंचने का मौका दिया। रुस्तम क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था? क्या वो होशोहवास खो बैठा था? वो क्यों रियाज जैसे मूजी को बार बार मौका दे रहा था? वो अपनी शदीद जख्मी टांग के सबब किसी वक्त रियाज से जेर हो सकता था। अगले 3-4 मिनट में बारिश की बौछार के दरमियान रुस्तम और रियाज में सख्त जुनूनी जिदोजहद हुई। दोनों ने एक दूसरे को जख्म लगाए। रुस्तम की 2-3 खौफनाक टक्करों ने रियाज के चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया। इस खूनी लड़ाई के दौरान में रुस्तम ने कम अज कम एक मरतबा रियाज को गिरी हुई संगीन उठाने का मौका दिया। रियाज इतना हाँप चुका था कि इसकी नहायत जहरीली और कहरनाक जुबान भी इसका साथ नहीं दे रही थी। वो बस जख्मी सांप की तरफ पुकार रहा था। इसका सारा जिस्म लहू लहू था। फिर अचानक शानी ने देखा कि वो जान बचाने के लिए भाग उठा। वो जो आज तक सबको भगाता ही रहा था, अब खुद भाग रहा था। वो खाली हाथ था। रुस्तम ने जीप के पास गिरी हुई राइफल उठाई और रियाज के पीछे लपका। शानी भी इनके पीछे थी। रुस्तम ने भागते भागते 1-2 फायर किए, लेकिन गुंजान झाड़ियों और दरख्तों की वजह से रियाज को निशाना बनाना आसान नहीं था। दोनों के दरमियान वो मुश्किल 50-60 कदम का फासला था। रुस्तम किसी भी और रियाज के सर पर पहुंच सकता था। रियाज भी अच्छी तरह जानता था कि रुस्तम नहीं मौत है जो उसका पीछा कर रही है। वो अपने घायल जिस्म के साथ बार बार फिसल रहा था और उठ रहा था। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। रुस्तम इसके करीब पहुंचते हुए वैसी आवाज में धाड़ा। रियाज ने भागते भागते अचानक रुख बदला और शिकस्ता मस्जिद में घुसकर दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी। रुस्तम बगोले की तरह इसके पीछे गया। रुस्तम की तूफानी टक्कर से दरवाजे की कुंडी टूट गई और वो अंदर दाखिल हो गया। रुस्तम नहीं नहीं, शानी ने फिर पुकार बुलंद की। रुस्तम के 5-6 सेकंड बाद शानी भी मस्जिद में दाखिल हो गई। इसने लर्जा खेज मंजर देखा। रुस्तम राइफल के वजनी कुंदे से रियाज को बेरहमी से मार रहा था। रियाज के अगले दांत टूट गए थे, होंठ फट गए थे, एक आंख की पलक चिरकर नीचे लटक रही थी और कलाई टूटी हुई थी। इसकी मुजाहमत यकसर दम तोड़ चुकी थी। राइफल की जरबे खा खा कर वो मस्जिद की दीवारों से टकरा रहा था और गिर रहा था। नहीं रुस्तम, शानी कर्बनाक आवाज में चिल्लाई, ये मस्जिद है। रुस्तम तो जैसे कुछ सुनने और देखने की सलाहियत खो चुका था। शानी के रोकते रोकते इसने रियाज को अंदरूनी फर्श पर गिरा दिया और उसकी लहूलान गर्दन पर अपना पांव रख दिया। पांव के दबाव से बेसाख्ता रियाज का मुंह खुल गया। रुस्तम ने राइफल की नाल इसके मुंह में घुसेड़ दी। ये आखिरी लम्हे थे। वो दहशतनाक आवाज में धाड़ा। इसने बस 2 अल्फाज ही कहे, रियाज रियाज। शानी अपनी पूरी हिम्मत से इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर इसने 7mm राइफल का ट्रिगर दबा दिया। 1 बार 2 बार, लेकिन यहाँ एक अनहोनी हुई। गोली नहीं चली। राइफल खाली हो चुकी थी। नीमजान रियाज की आंखें मौत की वहशत से यूं फैली हुई थी जैसे अभी हल्कों से बाहर निकल आएंगी। रुस्तम ने राइफल फेंकी और चिंगारते हुए इस एटीजी केस की तरफ बढ़ा जो कोने में रखा था। शानी समझ गई कि वो क्या करने जा रहा है। वो पिस्टल निकालने लगा था। शानी इससे लिपट गई। नहीं रुस्तम, ऐसा ना करो। रुस्तम ने पिस्टल निकाल लिया। शानी पूरी जान से रुस्तम के हाथ से लिपट गई। इसने पिस्टल का रुख फर्श की तरफ मोड़ दिया। नहीं रुस्तम, वो बार बार यही कहती जा रही थी। रियाज सख्ता ज़्यादा पड़ा था। रुस्तम को फरते गजब ने दीवाना कर दिया। इसे जैसे खबर ही नहीं थी कि इसे कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है। इन लम्हों में बस इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो रियाज को ठंडा कर दे। इसने रियाज की तरफ बढ़ने की कोशिश की। शानी इसके साथ साथ घिसटने लगी। रियाज ने अपनी बची खुची ताकत जमा की और अपने कटे फटे जिस्म को समेटकर सीन की तरफ बढ़ा। रुस्तम ने आखिरी जोर लगाया, मगर शानी पिस्टल के साथ ही घिसटती चली गई। रियाज लंगड़ाता हुआ लड़खड़ाता हुआ बैरून दरवाजे से निकला और घने दरख्तों में घुसता चला गया। इसका रुख जुनूब की तरफ था। रुस्तम को जैसे अचानक झटका लगा, इसने चौंक कर शानी की तरफ देखा। इसकी शदीद हिजानी कैफियत मजरा मांद पड़ी। इसके बेहद तने हुए आसाब जरा ढीले पड़ते महसूस हुए, ताहम इसकी आंखों से अब भी शोले निकल रहे थे। इसने अपने खूनालूद होंठों के साथ कुछ कहने की कोशिश की, मगर कह नहीं सका। बड़ी हसरत के साथ इसने घने दरख्तों की तरफ निगाह दौड़ाई, फिर शानी की तरफ देखा। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लरसने लगे। कुछ ही लम्हे बाद इसने पिस्टल पर से अपनी गिरफ्त खत्म कर दी और शानी से चंद कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। तब वो बेदम सा होकर बैठ गया। वो सख्ती किसी कैफियत में था, जैसे समझ ना पा रहा हो कि सब कुछ क्यों कर हुआ। वो कितनी ही देर दीवार से टेल गया ऐसे ही बैठा रहा। इसकी थोड़ी और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून टपकता रहा। खींचतानी में शानी का लिबास भी कई जगह से फट गया था। इसके कोने घुटनों से खाल छिल गई थी। जख्मी उंगलियों से फिर खून रिसने लगा था। कुछ देर बाद रुस्तम उठा। इसे एक में न जाने क्या हुआ, इसने अपना दाएं हाथ खिड़की की पुख्ता चौखट पर मारना शुरू कर दिया। इसका चेहरा फरते करब से बिगड़ा हुआ था। चंद ही सेकंड में इसने हाथ को लहूलान कर लिया। रुस्तम, क्या कर रहे हो? शानी चिल्लाई और तड़प कर रुस्तम का हाथ थाम लिया। खाल छिल गई थी और खून रिस रहा था। इसने जख्मी हाथ को चूमा, सीने से लगाया और रोने लगी। वो अजीब आवाज में बोला, मैंने आपको घसीटा, आपको जख्मी किया। मुझे बहुत ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए। इसकी आंखें जो हमेशा खुश्क रहती थी आज नम हो गई। उनमें से आंसू गिरे।
اور اس کی نرم داڑھی میں جذب ہو گئے۔ شانی نے اسے گلے سے لگا لیا، اس کے کیچڑ آلود سینے کو چومنے لگی، اس کی لہو لہو گردن کو چومنے لگی۔ نہیں رستم، آپ نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے میں نے کیا ہے، اور میں نے بھی اس لیے کیا ہے کہ یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، اس نے یہاں پناہ لی تھی، اس نے یہاں پناہ لی تھی یہاں۔ دونوں خاموش رہے، ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ دونوں کے جسم خونچکا تھے اور رستم کے زخمی جسم کو تو باقاعدہ لہو ٹپک رہا تھا۔ باہر بارش کے ساتھ ہوا بھی شامل ہو گئی تھی اور پانی کی بوچھاڑیں اس شکستہ ویران مسجد کی دیواروں سے ٹکراتی محسوس ہوتی تھی۔ ایک بہت بڑا طوفان آ کر گزر گیا اور اس طرح گزر رہا تھا کہ ابھی تک رستم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بالکل آخری لمحوں میں ریاض اس سے بچ کر نکل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اب وہ اس جگہ زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ اگر وہ مزید زندہ رہنا چاہتے تو انہیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا، اور اب یہ بات شانی بھی جانتی تھی، مگر دوسری طرف رستم کی دیگرگو حالت بھی دیکھ رہی تھی۔ سب سے بری حالت اس کی ٹانگ کی تھی، جو لگتا تھا کہ ٹانگ کی کھال مختلف جگہوں سے چر گئی اور لہو اگل رہی ہے۔ اس شکستہ بے آباد مسجد کو چھوڑتے ہوئے شانی جذباتی ہو گئی۔ اس نے محراب منبر کو دیکھا، محراب کے ساتھ والی دیوار پر الوداعی انداز میں ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں بولی، اے خانہ خدا، ہمیں معاف کرنا، ہم تیری ویرانی کو رونق تو نہ دے سکے، الٹا تیرے در و بام کی بے حرمتی کی، تیرے تقدس کو پامال کیا۔ ہم تیرے گناہگار ہیں اور اتنے کم نصیب ہیں کہ خواہش کے باوجود کچھ دیر یہاں رک بھی نہیں سکتے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کسی روز تجھے آباد کرنے والے آئیں گے، تیرے طاقوں میں مدت سے بجھے ہوئے دیے روشن ہوں، تیری سنسان دیواروں میں اذان کی آواز گونجے۔ وہ دیوار کو ہاتھ سے چھوتی ہوئی باہر نکل گئی۔ معزز سامعین حضرات، شانی اور رستم کی یہ کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔